اجوف یائی کا ایک مادہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جیم، یا اور حمزہ۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اجوف کے ساتھ ساتھ محموز بھی ہے، لیکن محموز کی وہ قسم ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو اصل فوکس جو ہے وہ اجوف یائی پر ہی ہوگا۔ باب جو ہے وہ ہے ضاد۔ اب آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ بنائیں ضربا یضربو، اور یہ رکھ کر جیا یجیؤ، جیا یجیؤ۔ اجوف ڈکلیئر ہوا۔ اجوف کے دو ڈپارٹمنٹس تھے، واوی اور یائی، اس کو یائی شعبے میں بھیج دیا گیا، یائی میں آیا، اس کا بھی علاج واوی کی طرح ہی کیا گیا۔ حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو حرف علت کو الف میں بدل دیا گیا، تو یہ بن گیا جا۔ مضارع میں آئے، حرف علت پہ حرکت، پیچھے ساکن، اس نے اپنی حرکت پیچھے دی زیر، اور خود بھی بدلنا ہے اس نے زیر کے موافق حرف میں، زیر کے موافق یا ہے، لہذا سے یا میں ہی بدلا گیا اور یجیو بن گیا۔ تو جا یجیو اس کے معنی ہوتے ہیں آنا۔ وہ آیا جا، زید آیا جا زیدن، زید آیا۔ جا نصر اللہ، نصر اللہ آیا۔ اگر کسی کا نام نصر اللہ ہو تو وہ جا کا فاعل بن سکتا ہے، اور نصر اللہ کا لفظی ترجمہ کریں تو اللہ کی مدد، تو جا نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، لفظی ترجمہ ہوگا۔ اور جب اس کے ساتھ اذا لگ جائے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے۔ الفتح واو کے بعد آیا ہوا ہے، نصر اللہ جا کے لیے فاعل ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ واو اور الفتح، الفتح کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع۔ مرفوع کب کب ہوتا ہے اسم؟ مبتدا، اگر مبتدا بنایا تو خبر نہیں ہے، خبر ہوتا ہے مرفوع، خبر بنایا تو مبتدا نہیں ہے۔ فاعل، فاعل بنایا تو فعل کدھر ہے؟ نائب فاعل، نائب فاعل بنایا تو فعل کدھر ہے؟ لیکن واو بتا رہا ہے کہ واو ایڈ کرنے کے کام آتا ہے، تو گویا اس کو ایڈ کیا گیا کسی پر، تو گویا یہ نصر پر ایڈڈ ہے، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ یہ جو واو ہوتا ہے نا، واو جو اور کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح واو قسمیہ ہوتا ہے نا قسم کے لیے، تو یہ ہوتا ہے واو عاطفہ۔ واو عاطفہ کے بعد ہمیشہ معطوف ہوتا ہے، معطوف، اس کو ایڈڈ کہا جاتا ہے، یہ ایڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ واو عاطفہ سے پہلے ہوتا ہے معطوف علیہ۔ واو عاطفہ جب بھی آئے گا تو آپ کو معطوف اور معطوف علیہ جو ہیں وہ ڈھونڈنے ہوں گے، یعنی کوئی اگر کام ہو رہا ہے تو اس میں دو کون شامل ہیں۔ مثلا سمپل جاء زید و حامد، واو عاطفہ، زید معطوف علیہ اور حامد معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر فاعل بن گئے، پھر ان دونوں کو ملا کر فاعل بنائیں گے، یعنی یہ بھی تابع ہے، اس کا بھی اپنا کوئی اعراب نہیں ہے، صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، صفت موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ بدل جو سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ پیچھے کسی نہ کسی اسم کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح معطوف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ پیچھے معطوف علیہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے اعراب میں۔ رأیتا، اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، رأیتا تا تو روٹ لیٹرز نکل گئے، را، حمزہ اور یا۔ رأیتا تو نے دیکھا، تو نے دیکھا، اب کسی کو دیکھنا ہے نا، وہ مفعول ہوگا۔ الناسا، اب یہ ٹرانسلیشن ساری اذا کی وجہ سے اس طرح ہوگی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی اس کو پھر اس طریقے سے کرتے ہیں جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، اور تو دیکھ لے لوگوں کو، ماضی میں بات کی جا رہی ہے، اللہ کی مدد آ گئی۔ ورأیت الناسا، اور تو نے دیکھ لیا لوگوں کو، کس حالت میں دیکھ لیا؟ یدخلون، دخلہ یدخلو آپ کو آتا ہے، وہ داخل ہو رہے ہیں، کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ، فزیکلی داخل نہیں ہو سکتے تو فی لگا ہوا ہے، یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجن، افواج فوج کی جمع ہے، افواجن منصوب کیوں ہے؟ حالت بیان کر رہا ہے، یہ حال ہے، فوج در فوج۔ بس تو سبح، سبح، مجھے بتائیے ماضی ہے یا مضارع ہے؟ سبح، ماضی کی گردان میں دیکھیں آخر میں کسی سیغے پہ سکون نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ماضی نہیں ہے۔ مضارع کی گردان چیک کر لیں، مضارع کی گردان میں آخری حرف پر کہیں سکون نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے، تو نہ یہ ماضی ہے نہ مضارع، پھر ایک ہی چیز بچ سکتی ہے، یہ فعل امر ہوگا۔ فعل امر ہوگا تو کس کا فعل امر ہے؟ سین، با اور ہا، تین روٹ لیٹرز آپ کو مل رہے ہیں، درمیان والا حرف شد والا ہے، تو اس سے آسان فعل امر پہچاننا کوئی ہے ہی نہیں، تو باب تفعیل سے یہ فعل امر ہے۔ سبح یسبح تسبیحا، تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا۔ یسبح، یسبح سے یہ بنا تسبح، حاضر کا صیغہ۔ فعل امر بنانے کے لیے سٹیپ نمبر 1 اخف کیا، تسبح، علامت مضارع ہٹائی، پڑھا جائے تو فعل امر تیار، کوئی حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ سبح، فسبح، پس
تو تسبیح کر، لفظی ترجمہ بحمدی ربکا. ہاں جی، با کیا ہے؟ حرف جر، حمد مجرور، حمد پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف. رب الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، پھر مضاف، پیچیدہ مرکب اضافی. اپنے رب کی حمد کے ساتھ. واہ، غین فا را مادہ باب استفعال. استغفرا یستغفرو، استغفار کرنا، فعل امر بنانا ہے، تستغفرو سے بنے گا نا. سٹیپ نمبر 1 سکون، علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں. پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ. استغفر، استغفر تو معافی مانگ. پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے حمزۃ الوصل، الف کی صورت میں لکھا رہ گیا. وستغفر، اور بخشش طلب کر. کس سے بخشش طلب کرنی ہے؟ اس سے. مفعول ہے وستغفر ہو. کانا ایک فعل ناقص پڑھا تھا ہم نے، یاد ہے نا؟ ایک فعل پڑھا تھا کانا، تھا کے معنی میں. لیکن جو یونیورسل ٹروتھ ہیں ان کے لیے تھا، ہے اور ہوگا ہمیشہ سے. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے نا. کان اللہ غفورن، کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کی ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے. کانا توابن، کانا کی خبر آ گئی، توابن منصوب. کانا کا اسم کدھر ہے؟ اس کے اندر ہے. جس طرح فعل کا فاعل کا بھی اندر ہوتا ہے، اسی طرح کانا کا اسم بھی تو اندر ہو سکتا ہے نا. کانا توابا، تھا، ہے اور ہوگا، ہمیشہ سے ہی تواب ہے. کانا توابا جملہ فعلیہ، اسمیہ میں کنورٹ کریں ذرا، شاباش. کانا کا اسم باہر نکالیں، ہوا نکالا، ہوا کانا توابا، جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ پہ انہ داخل کریں. انہ پلس ہوا از اکول ٹو انہو کانا توابا. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا.